بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات میں ہوں سعید چودھری۔ پاکستان کی معاشی اور سیاسی بدحالی کیا بلکہ تباہی کے جو ذمہ دار ہیں دو فوجی افسر سمجھے جا رہے ہیں۔ ایک قمر جاوید باجوہ صاحب جو سابق چیف آف آرمی سٹاف تھے، اور دوسرے DGISI سابق جو ہیں فیاض حمید صاحب۔ اور ریاست کی طرف سے ان دونوں کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور یہ بات خارج از امکان نہیں کہ جلد آپ ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں دیکھیں گے۔ اور پھر شیر افضل مروت صاحب، انہوں نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی ہی جماعت کی طرف کیا ہوا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا واقعتاً ایسا ہے یا وہ صرف خبر بنانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے ان کا کیا مدعا ہے؟ یہ دو موضوعات ہیں جو ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے۔ چلو یہ مختصر سا اس پہ ذکر کر لیتے ہیں شیر افضل مروت صاحب والا جو معاملہ ہے۔ تو شیر افضل مروت صاحب کے پچھلے ایک ہفتے کے دوران 3-4 بیانات سامنے آئے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جناب خیبر پختونخوا میں جو PTI کے ادوار تھے وہاں بڑی کرپشن ہوئی ہے، لوگ کھربوں بتی بن گئے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے، اور اس کے کلپ موجود ہیں۔ تو وہ جناب بھائی میرے، وہ دراصل لوگ سمجھ رہے شاید وہ کہ یہ PTI کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ وہ اصل میں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں جو محمود خان تھے ان کے آخری وزیر اعلیٰ، اور اس سے پہلے جو وزیر اعلیٰ تھے پرویز خٹک صاحب، ان پہ وہ الزام لگا رہے ہیں۔ وہ دونوں PTI چھوڑ گئے تھے، انہوں نے اپنی الگ جماعت جو ہے PTI پارلیمنٹیرین کے نام سے تشکیل دے رکھی ہے، تو ان پہ وہ الزام لگا رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ الزام لگا رہے ہیں ان پہ، یا تو یہ بھولے بادشاہ ہیں یا لوگوں کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ یہ بھائی میرے الزام تو ان پہ لگا رہے ہیں اصل میں، لیکن جو ان کے جو ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار تھے عمران خان صاحب، ان کو نہیں پتا تھا۔ عمران خان صاحب نے جو سینٹ میں خرید و فروخت کی باتیں کی تھی، انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی بھی کی تھی، اور پھر وہ گونگلوں سے مٹی لائی تھی انہوں نے، عمران خان نے وہ آ نہیں گئی تھی، ویڈیوز وغیرہ سامنے آ گئی تھی، تو وہاں پھر وہ جناب انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، بعد میں اس کا کچھ بھی نہیں نتیجہ نکلا تھا۔ ایک دو لوگوں کے خلاف کارروائی کی، وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کرپشن کی اتنی داستانیں وہاں سے نکلی ہیں ان کے ادوار میں، خاص طور پہ پرویز خٹک صاحب کے دور میں اور محمود خان کے دور میں۔ یہ دونوں ادوار جو تھے یہ عمران خان کے سامنے تھے، اور عمران خان صاحب، یہاں تو ایسی باتیں بھی ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب اس لیے خاموش تھے کہ شاید ان کو حصہ جاتا ہے۔ یہ مبینہ طور پہ میں کہہ رہا ہوں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس چیز کا، لیکن جس طریقے سے یہ وہاں جو جلسے جلوس کرتے تھے، وہاں جو بھی جلسے کرتے تھے، یہ زیادہ تر تو KP میں لگے رہتے تھے، اور وہاں جو پیسہ خرچ ہوتا تھا وہ سرکار کا ہوتا تھا، اور پتہ نہیں اندر کھاتے کیا ہوتا تھا۔ اور پھر ان کے جو ہیلی کاپٹر کی بات میں نے بتائی تھی، کیسے چنگچی کی طرح استعمال کرتے تھے عمران خان صاحب۔ اور ایک تو انہوں نے یہ بات کی، اور دوسری بات انہوں نے یہ کی، ایک پروگرام میں ان سے وہ کہا گیا کہ جناب وہ جو آپ کو لوگ چھوڑ گئے تھے PTI کے لیڈران، ان کے خلاف شاید کوئی ویڈیوز وغیرہ ہیں، آڈیوز وغیرہ ہیں، نازیبا قسم کی چیزیں ہیں، تو وہ شاید میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے وہ چھوڑ گئے ہوں۔ وہ چھوڑ تو کسی اور وجہ سے گئے تھے، وہ تو تھے ہی ان لوگوں کے جنہوں نے PTI میں انہیں شامل کروایا تھا، انہوں نے PTI سے نکال لیا، اور زیادہ تر جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے، اور کچھ الگ ہو گئے، جیسے میں نے عرض کیا کہ PTI پارلیمنٹیرین کے نام سے ایک نئی جماعت بنا لی انہوں نے، اگرچہ بڑی بری طرح شکست ہوئی ہے ان کو، محمود خان اور پرویز خٹک کی جو جماعت ہے اس کو، لیکن بہرحال انہوں نے ڈنڈ ڈالنے کی پوری کوشش کی ہے۔ تو یہ پھر اس کے آگے یہ صاحب جو ہے یہ بتا رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب کہ زیادہ تر جو آڈیوز اور ویڈیوز ہیں وہ فیض حمید صاحب کے دور میں بنی ہے، اور آگے جا کے شیر افضل مروت صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم فیض حمید کو اپنا بندہ سمجھ رہے تھے، لیکن وہ تو جنرل باجوہ کا بندہ تھا، جنرل باجوہ کے کہنے پہ وہ کر رہا تھا، اور پھر باجوہ نے ہماری حکومت گرا دی۔ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ اور پھر میں نے ایک بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، 1-2 دن پہلے ویلا کیا تھا کہ یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، احمقوں کی جنت میں رہنے والی جماعت ہے، کبھی جادو ٹونے اور عملیات پہ یقین کرتے ہیں کہ جناب بشرا بی بی نے پتہ نہیں کیا کر دینا اور حافظ صاحب کو الٹا دینا ہے ان کا تختہ، اور پھر حکومت جو ہے وہ گھر چلے جائے گی۔ پہلے بھی میں نے کہا یہ 16 مہینے کچھ نہیں کر سکے، اور دوسری بات میں نے یہ کی تھی، اب یہ امریکی الیکشن پر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں امیدیں کہ وہاں ڈونلڈ ٹرمپ آ جائے گا، تو پھر جناب یہ عمران خان صاحب جو ہیں
یہ باہر آ جائیں گے اور پھر شاید وہ جو ایک آرڈر جاری کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ اور وہ کہے گا جناب اس کو وزیر اعظم کے عہدے پہ بحال کر دیا جائے، اور پاکستانی حکومت جو ہے اور پاکستان کی ریاست ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہے گی ٹھیک ہے جناب عمران خان صاحب آئے ہیں، آپ جیل سے باہر نکلیں اور آ کے یہاں پہ جو آپ مسند اقتدار ہے وہ سنبھالیں۔ اس حوالے سے انہوں نے جو بات کی ہے وہ ایک چھوٹا سا کلپ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، انہوں نے کیا فرمایا ہے۔ یہ حکومت جو بائیڈن اقتدار میں رہتا ہے تو یہ بھی رہیں گے، اور اگر جو بائیڈن جاتا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ ان کا بھی بولی۔ شیر افضل مروت صاحب کے جو بیانات مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان سے یہ لگ رہا ہے، بظاہر ایسے لگ رہا ہے جناب شاید یہ خبریں بنانے کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ یہ کچی گولیاں کھلے ہوئے نہیں ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب بہت تیز اور کرو آدمی ہیں، اور میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کسی دن یہ پتہ چلے کہ جناب شیر افضل مروت صاحب بھی کہیں سے لانچ کیے گئے تھے، اور میں بھی وہی صورتحال بن رہی ہو، کیونکہ فیض حمید صاحب پہ جو الزامات لگائے ہیں انہوں نے سیدھے سیدھے، وہ کوئی چھوٹے الزامات نہیں ہیں۔ اور اب تو ایک پریسیڈنٹ بھی سیٹ ہو گئی ہے۔ 15 کروڑ روپے ہر جانے کا جو دعویٰ تھا اسفندیار ولی صاحب کا، وہ جو ہے وہ دعویٰ جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے، اور جو ان کے سابق وزیر تھے شوکت یوسف زئی صاحب کو یہ حکم دیا گیا ہے جناب 15 کروڑ روپے آپ ہرجانہ ادا کریں، کیونکہ آپ نے اسفندیار ولی کی جو ساکھ ہے اس کو مجروح کیا ہے۔ وہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں انہوں نے ایک الزام لگایا تھا اسفندیار ولی پہ۔ ایک تو انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی تھی کہ ان کے جو اے این پی ہے ان کے کوئی لیڈران وغیرہ ہیں، انہوں نے کوئی ملائیشیا میں دولتیں بنائی ہوئی ہیں، پیسے پوچھتے، اور انہوں نے کہا جناب جو انہوں نے پختونوں کا 25 ملین یعنی 2.5 کروڑ ڈالر میں سودا کیا اور پیسے پھر وہ لے گئے، پتہ نہیں کہاں لے لو گئے، اس طرح کے انہوں نے بیان دیا تھا۔ اس میں انہوں نے پہلے لیگل نوٹس دیا ان کو، اور پھر جناب کہا کہ معافی مانگیں ورنہ پھر جو ہے ہم دعویٰ کریں گے۔ انہوں نے کوئی لیگل نوٹس کا جواب نہیں دیا، نہ معافی مانگی، اور پھر ان کے اوپر جو ہے انہوں نے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ دسمبر 2019 میں وہ چلتا رہا، نوٹس ہوتے رہے، یہ پیش ہی نہیں ہوئے، اور پھر یک طرفہ کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی متعلقہ عدالت نے۔ اور یک طرفہ کارروائی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جناب سارا کچھ ہی جو ہے مدعی جو کہے گا وہ مان لیا جائے گا۔ یک طرفہ کارروائی میں جج صاحب جو ہیں وہ جو مدعا علیہ ہوتا ہے، جس کے خلاف دعویٰ ہوتا ہے، اس کے حقوق کا خود تحفظ کرتے ہیں۔ یعنی عدالت جو ہے وہ اندھا دھند فیصلہ نہیں کرتی، بلکہ جو مدعا علیہ ہوتا ہے اس کے حقوق کا وہ خود تحفظ کرتی ہے۔ تو یہ بہرحال یہ دعویٰ جو ہے یہ منظور ہو گیا ہے۔ تو اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر یہ فیض حمید صاحب پر بھی الزام لگا رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب، اور پھر مریم نواز پہ بھی انہوں نے الزام لگایا، اب نواز شریف پہ بھی الزام لگا رہے ہیں جناب میری سپاری دے دی گئی ہے جندال کے ذریعے $1,00,000 کی، اس طرح کی باتیں شاید ایف آئی اے نے بلایا ہوا تھا۔ تو پھر شادانہ گلزار نے بھی الزام لگایا تھا کہ جناب وہ جو ضلع شاہ ہے اس کا قتل جو ہے اس کا حکم جو ہے وہ مریم نواز نے دیا، تو انہوں نے تھے پشاور جو ہائی کورٹ ہے وہاں سے سٹیج 2 لے لیا ہے۔ تو لیکن وہ بہرحال کتنی دیر تک وہ سٹے چلے گئے، ایف آئی اے نے ان کو طلبی کے نوٹس دیے تھے۔ یہ جو دعویٰ ہے نا، یہ جو منظور ہوا ہے اسفندیار ولی کا، اس سے میں سمجھتا ہوں یہ ایک حوصلہ افزا روایت ہے ان لوگوں کے لیے جھوٹے الزامات لگانے والے ہیں نا۔ اب ان کو بھی چاہیے، وہ ٹھیک ہے جو ہمارے افتخار مچور صاحب کا دعویٰ جو ہے وہ 10 سال بعد 9-10 سال بعد انہوں نے تکنیکی بنیادوں پہ خارج کر دیا، لیکن یہ جو یہ الزامات لگا رہے ہیں یہ پھر انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ جناب یہ ہم نے جو الزامات لگائے ہمارے پاس ثبوت ہے۔ اب بھی یہ کہا ہے انہوں نے ایف آئی اے میں جانے سے پہلے یہ کہہ کے گئے شیر میرے پاس ثبوت ہے۔ بہرحال ثبوت ہے تو پھر کارروائی ہونی چاہیے ان لوگوں کے خلاف جن پر الزام، اگر نہیں تو پھر ایف آئی اے وہ فوجداری اپنا راستہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہرجانے کے دعوے ہیں وہ بھی دائر کیے جا سکتے ہیں، اور وہاں پر ان سے ثبوت مانگے جائیں گے، جناب بتائیں آپ آ کے۔ بہرحال شیر افضل مروت صاحب جس طرح کھیل رہے ہیں نا پی ٹی اے کے ساتھ، خاص طور پہ یہ کوئی ان کا بھول پن نہیں ہے کہ جناب بھول پن میں یا ٹی وی پہ آنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ باتیں ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں ایسی کہ جناب وہ خبر بن جاتی ہے، لیکن یہ بھول پن میں نہیں کر رہے ہیں، یہ دیدہ دانستہ کسی پلاننگ کے تحت یہ باتیں کر رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب۔ اور دوسری بات جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب جو قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں اور ان کے ساتھ فیض حمید صاحب،
ان کے خلاف جو گھیرا ہے وہ تنگ ہو رہا ہے ریاست کا، اور وہ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب آنے والے تھے لندن میں، وہ کہہ رہے تھے جناب لندن پلان کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا نام دیا جا رہا تھا، اس وقت بھی انہوں نے یہ باتیں کی تھیں کہ جناب ان لوگوں کو، ظاہر ہے جو ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ اس ملک کی معاشی اور سیاسی تباہی کے ذمہ دار جو تھے، دو لوگ تھے جنہوں نے وہ ان کی حکومت کا ان کا تختہ گرایا، نہل کروایا، ساتھ ساکم نثار کوڈ ملی ہوئی تھی، جو بھی معاملات تھے سارے، تو اس وقت بھی باتیں یہ ہو رہی تھی کم از کم معافی تو مانگے نا، یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں کہ کم از کم، یعنی بات یہاں پہ آ کے ختم ہوئی ہے کہ یہ اپنی غلطی مانے اور قوم سے معافی مانگے، لیکن پھر نہ انہوں نے غلطی مانی نہ ہی انہوں نے قوم سے معافی مانگی۔ یہ معاملہ ایک دفعہ اٹھتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر اٹھا ہے، اور اٹھا کیوں ہے؟ یہ جو تحریک طالبان پاکستان نے وزیرستان میر علی میں جو ایک پاکستانی چوکی پہ حملہ کیا اور 8 پاکستانی جو فوجی ہیں وہ شہید کیے گئے، ان میں ایک جو لیفٹیننٹ کرنل تھے کاشف علی سید صاحب، اور دوسرے ایک کیپٹن تھے احمد بدر صاحب۔ احمد بدر صاحب 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہیں، اور ان کے والد صاحب بھی کرنل تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان کا بیان ٹی وی شی وی پہ ان کے والد صاحب کا کہ یہ انہوں نے مجھے جو دوبارہ اضافی گارڈ آف آنر دلوایا ہے، اور وہ کہتے ہیں میرے ایک ہی بیٹا تھا وہ قربان ہو گیا، یعنی وہ ان کے چہرے پہ کوئی اس طرح کا نہیں تھا پریشانی یا غمزدہ نظر آ رہے ہوں، وہ ایک مطمئن افسر، سابق فوجی افسر کے طور پہ نظر آتے۔ وہ کرنل تھے ان کے والد صاحب، تو ان کے علاوہ 6 جو ہیں وہ دیگر جوان جو ہیں وہ فوج کے شہید ہوئے، اور کل سے ہی یہ پتہ تھا کہ پاکستانی جو فوج ہے وہ جوابی کارروائی ضرور کرے گی، جیسے ایران نے جب یہاں میزائل داغے تھے اور حملہ کیا تو پھر اس دن بھی جوابی کارروائی انہوں نے فوری طور پہ دوسرے دن جو ہے وہ کر دی تھی، برابر کر دیا تھا کام، اور انہوں نے جو بلوچ لبریشن آرمی وغیرہ کے جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایرانی بلوچستان میں، ان کے کیمپ تباہ کر دیے تھے۔ اب انہوں نے جو 2 اندر جا کے افغانستان کے اندر جا کے جو خوست اور پکتیا میں کیمپ تھے تحریک طالبان کے، وہ کیمپ جو ہے انہوں نے تباہ کر دیے۔ بہرحال افغانستان نے وہ رولا شولا ڈالا ہے جو بھی انہوں نے کہا ہے، اور جناب یہ ٹھیک نہیں ہوا، عالمی سرحد کی خلاف ورزی ہوگی، عالمی سرحد تو آپ مانتے نہیں اس کو۔ اب یہ معاملہ دوبارہ اٹھا ہے، اور کل میں نے ویلاگ میں ذکر کیا تھا، زیادہ تفصیل کے ساتھ بات نہیں کر سکا تھا، کہ انہوں نے جو پی ٹی اے والے ہیں اور کچھ ایسے ایکس پہ یا سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پی ٹی اے والے، انہوں نے بڑا تضحیک امیز رویہ اختیار کیا ہے شہداء کے حوالے سے۔ ان کی کہنے آپ کی قربانیوں کا اعتراف کرنے کے بجائے الٹا انہیں مورد الزام ٹھہرایا۔ بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں، وہ دکھائی بھی نہیں جا سکتی، میں نے کل بھی عرض کیا تھا۔ تو یہ اب فوج کے اندر اس کا بڑا غصہ ہے، یہ میں سیریسلی آپ کو بتا رہا ہوں، اور کل میں نے کہا تھا کہ انہوں نے چھوڑنا نہیں اب کسی کو۔ تو پہلے تو انہوں نے جوابی حملہ کیا تحریک طالبان پہ افغانستان کے اندر جا کے، اور دوسرا جو میں نے کہا نا یہ لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ اور ان کے وہ خوش ہو رہے ہیں، اندر بیٹھے ہیں یا باہر بیٹھے ہیں، ان کو بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ اب تحریک طالبان کو جو پاکستان میں دوبارہ لے کے آئے ہیں 2022 میں، یہ کون لے کے آیا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ امریکہ گیا ہے تو پھر فیاض حمید صاحب جو ہیں وہ جناب آخری دن تھے ان کے ڈی جی آئی ایس سے، اور وہاں چائے کا کپ پی رہے ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں پتہ نہیں کیا کر کے آئے، جناب سب ٹھیک ہے، سب کنٹرول میں ہے، اور کنٹرول میں یہ ہوا کہ وہ پاکستان میں جو تحریک طالبان کے لوگ ہیں وہ آنا شروع ہو گئے، اور عمران خان آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کچھ 100 کے قریب جو ہیں دہشت گرد جیلوں میں تحریک طالبان کے لوگ تھے، خیر سگالی، جذبہ خیر سگالی کے تحت چھوڑ دیے تھے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا، ان کے بیانات جو ہیں وہ گوگل پہ اگر سرچ کریں گے مل جائیں گے، تو میں نے کئی دفعہ ان کا وہ بیان چلایا جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ 4-5 ہزار ملیٹنٹ ہیں جو افغانستان چلے گئے تھے، اور کوئی 35-40 ہزار کے قریب لوگ ہیں، ان کو ہم یہاں پاکستان میں ظاہرہ واپس لانا پڑے گا نا۔ بھائی میرے، وہ افغانستان سوئٹزرلینڈ تھا، وہاں تو اتنی بدامنی تھی، امریکی فوجیں وہاں کارروائیاں کر رہی تھی، تو یہ وہاں سیر سپاٹے کے لیے گئے ہوئے تھے، یہ لڑائی کے لیے گئے تو سارے ہی ملیٹنٹ تھے۔ اگر 35-40 ہزار آپ کہہ رہے ہیں لوگ ہیں جن میں 4-5 ہزار ملیٹنٹ ہیں، تو بھائی میرے 40-50 ہزار لوگ ہی وہ تھے جو افغانستان میں تھے،
वो सैर सपाटे के लिए थोड़ा गए हुए थे, ना ही ऐसी सूरत हाल थी अफगानिस्तान की। अब भी अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है, और एक तो फौरी रिएक्शन ये आया है कि जो यहाँ अफगान महाजरीन हैं उनकी वापसी का दूसरा और आखिरी मरहला जो है वो शुरू होने वाला है। यानी जो अफगानी हैं, जो अफगान हैं, जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में महाजर बन के आए हुए हैं, उनको जो भी अब स्टेटस है वो अब वापस जाएंगे। और वज़ीर दाखिला ने भी कह दिया है और मंजूरी भी हुकूमत ने दे दी है कि जनाब इनको तो करें, वापस भेजें। और दूसरी, जो इनको वापस लाने 2022 में इनको जब पाकिस्तान में वापस आने की इजाज़त दी गई टीटीपी को, कालेदम को, तो उसमें उसके ज़िम्मेदार ठहराए जा रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, इमरान खान और फैज़ हमीद साहब। अब एक टीवी प्रोग्राम में जो हमारे वज़ीर दिफा हैं, उनको ईज़ी ना लें आप कि हमारे जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो जो फ़ौज से मुतल्लिक़ बात करते हैं ना, वो अपने तौर पे कुछ नहीं कहते। उन्होंने कहने से पहले कहीं से मंजूरी ली होती है। अब उन्होंने कहा है एक सवाल के जवाब में कि जनाब ये जो 2022 में इनको वापस आने दिया, तो इस पे मैं एक करारदाद पेश कर रहा हूँ पार्लियामेंट में, और ये जो जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा को मैं ये मुतालबा करूँगा उस करारदाद में कि इनको बुलाया जाए पार्लियामेंट में और इनकी जवाब तलबी की जाए कि इन्होंने क्यों वापस आने दिया और क्यों वापस लाए। और इसके अलावा उन्होंने और भी कुछ कहा, उनका मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं इनको बुलाना चाहता हूँ। एक तो ये वही बात कि जो मौजूदा माशी तबाही है, जो इमरान खान आए उसके बाद जो भी हुआ हाल इस मुल्क का, और मैंने आपको ये भी कहा था कि भाई साहब तुझे लग रहा था, कुछ ऐसी इतलात आ रही थी कि शायद ये जो हमारे एटमी सासे हैं उनका भी सौदा करने लगे थे, ताकि वो अवाम को कहा जाए जनाब रोटी ज़रूरी है जैसे हार ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा था कि जनाब अपना जहन साजी कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे। अब भी बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे पीटीए के जो ये कह रहे हैं कि जनाब हमें सड़कें नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो हमें रोटी चाहिए। वो वाली जो जहन साजी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था जनाब इन चीज़ों पर भी बुलाया जाए, और इस चीज़ पर भी बुलाया जाए कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला था, क्या वजह थी, क्या महरक़ात थे उसके। ये कह रहे हैं हमारे वज़ीर दिफा, और उन्होंने ये कहा कि जनाब जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस जो है वो रिवर्स हुआ है, इसी तरह ये वाला जो केस है, जो सज़ाएँ हुई हैं, जो पनामा शनामा वाला निकला था मामला सारा नवाज शरीफ वाला, ये भी रिवर्स किया जाए। और वो कहते हैं इस हवाले से वकला से मुशावरत वगैरह ही मैं कर रहा हूँ, और हो सकता है जैसे वो सदारती रेफरेंस भेजा गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाले केस में, तो यहाँ इस मामले पे भी एक रेफरेंस जो है वो भेजा जाए। और ये अब देखें, मैंने ये कहा जनाब, ये कह रहे थे पहले, मैंने एक व्लॉग में कहा था कि नवाज शरीफ को ये कह रहे हैं माइनस हो गया और जनाब दोबारा हल्का खुलेगा, वो खोल ही नहीं सकता, मैंने बताया था। अब देख लीजिएगा आज जो आगे देखिएगा कि नवाज शरीफ आपको सियासत में एक्टिव नजर आएंगे, बुनियादी फैसले करते हुए नजर आएंगे। अब जो उनकी बेटी वज़ीर आला हैं पंजाब की मरीम नवाज, तो उन्होंने जो काबीना की मीटिंग ली है उसमें नवाज शरीफ साहब साथ बैठे हुए थे। दो अतालीक हैं उनके साथ, एक परवेज़ रशीद साहब, दूसरे उनके वालिद साहब, और वहाँ वो बैठे थे और वो मशवरे दे रहे थे और अहम फैसले जो थे उनमें शरीक थे। तो ये कैसे कह रहे हैं एक तरफ यानी जादू टूना डोनाल्ड ट्रंप पे उम्मीदें, और फिर जनाब नवाज शरीफ का जो माइनस हो गया होगा, ये नवाज शरीफ माइनस नहीं हुआ। और जो मैं वो बात कर रहा हूँ ना ख्वाजा आसिफ वाली, वो मैं फिर एक दफ़ा ये कह रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब में खुद इन्ना साथ साथ नहीं हैगा कि इस तरह दी गल्लां करे। वो पूछा वैसे उन जो एंकर थे डॉन न्यूज़ पे जो चल रहा था, उनके जो एंकर थे उन्होंने पूछा इनसे कि जनाब आप उनको बुलाने जा रहे हैं, कहीं वो आपको फिर घर ना भेज दें। तो इस पे उन्होंने ये कहा कि जनाब पहली दफ़ा थोड़ा घर जाना सी, घर दा रस्ता सानू मालूम है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा इस तरह तक ये जो मामलात हो रहे हैं ना, जो इनके ये खुद कहते थे ना इमरान खान कि मुझे तालिबान खान कहते हैं। और ये भी आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले 5-7 साल पहले जब ये तालिबान के साथ नेगोशिएशन की बात हो रही थी, तो उन्होंने पाकिस्तान में अपने कुछ नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए इनके साथ मुज़ाकरात कर लें। उनमें इमरान खान का भी नाम था कि इमरान खान हमारे नुमाइंदे के तौर पे हुकूमत पाकिस्तान के साथ जो है वो मुज़ाकरात करेंगे। और दूसरी जो घेरा तंग होने वाली बात है
کہ عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے بارے میں بھی پی ٹی آئی کے جو خیالات ہیں وہ یہی کہتے ہیں جناب یہ ہمارے خلاف فیصلے کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے عدم اعتماد بھی کیا کہ دفعہ اپنے مقدمات کے حوالے سے ان کی عدالت پہ. تو انہوں نے جناب جو فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف ایک اندراج مقدمہ کی درخواست ہے 2023 سے پڑی ہوئی ہے، وہ اکتوبر 2023 کو اس درخواست پہ ایک نوٹس ہوا تھا، پھر 28 نومبر اس کی ڈیٹ ڈالی گئی، 28 نومبر کو وہ کاز لسٹ منسوخ ہوگی. اب وہ کیس انہوں نے لگا لیا ہے جو اندراج مقدمہ کی ایک درخواست ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے فیض حمید اور جنرل باجوہ کے خلاف. تو وہ انہوں نے 25 مارچ کو وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیے. وہ جو درخواست ہے اس میں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جناب عمران خان جب بڑی بڑکے چھڑکے مارتا تھا فوج کے خلاف، میر جعفر میر صادق اور پتہ نہیں کیا کہتا تھا، تو اس وقت جو صحافی ہیں جاوید چودھری اور شہاد میتلا، انہوں نے ان سے ملاقاتیں کر کے انٹرویو کیے تھے ان کے، اور پھر انہوں نے وہ اپنے طور پہ وہ باتیں بتائی تھیں. انہوں نے جو عمران خان کے حوالے سے جو حقائق تھے، تو وہ جو شہری ہیں انہوں نے یہ درخواست کی ہوئی ہے کہ جناب ان صحافیوں کو بھی بلایا جائے، ان کو بھی بلایا جائے، اور اگر یہ صحافی کہتے ہیں کہ جناب ہماری بات ہوئی تو اس بات کی بنیاد پہ ہم نے یہ خبریں دی تھیں، تو وہ کہتے ہیں وہ غلط اور من گھڑت طریقہ کار سے مختلف جو ایونٹس ہے ان کو ظاہر کیا انہوں نے. کن جرنیلوں نے قانونی اور اخلاقی حدود جو ہیں وہ کراس کی ہیں، پار کی ہیں، تو ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا. یہ ان کے جو انٹرویوز وغیرہ ان سے جو ریاستی ادارے ہیں ان کی ایک منفی تصویر جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اور پھر ایک اور کہ جو فیض حمید صاحب کے بھائی ہیں سردار نجف حمید صاحب جو پٹواری ہوا کرتے تھے، اور فیض حمید صاحب کے دور میں وہ پنڈی اور چکوال کے ڈپٹی کمشنروں سے زیادہ طاقتور تھے. پھر وہ گرداور ہو گئے، پھر وہ نائب تحصیلدار ہو گئے، اور پھر جو ان کے ایک وزیر ہوتے تھے پرویز الہی کے، عمار یاسر عمار، ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے کوئی زمینیں پلاٹیں پتہ نہیں کتنے قبضے کیتے انہوں نے. وہ پھر ایک مقدمہ درج ہوا تھا ان کے خلاف، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا، محکمہ اینٹی کرپشن نے. وہ وہاں باقی تو فرار ہیں. یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ انٹرم بیل کروا کے پھر رہے تھے نجم حمید صاحب. تو پھر نجم حمید صاحب جو ہیں یہ ان کی جو بیل ہے وہ خارج ہوگی. تو یہ ایک طاقتور شخص کے بھائی ہیں جو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ اپنے اضلاع میں یہ 2-3 اضلاع جو تھے وہاں یہ سب سے طاقتور افسر تھے تو نائب تحصیلدار، لیکن میں کہہ رہا ہوں ان کی طاقت جو تھی یہ کمشنر کو بھی یہ یارانی تھا کہ جناب ان کی جو بات ہے وہ نہ مانے. تو بھائی صاحب جو ہیں وہ ان کی جب ضمانت خارج ہوئی تو پہلے تو یہ خبر آئی جناب وہ پکڑ لیے گئے ہیں، پھر خبر آئی کہ جناب وہ بھاگ گئے ہیں، پھر خبر آئی کہ جناب پھر پکڑ لیے گئے ہیں، اور پھر انہیں متعلقہ عدالت میں پیش کیا گیا اور ریمانڈ کے لیے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ یہاں سے ایک اور پہلو نکلتا ہے کہ جناب فیض حمید صاحب حلے بھی اتنے تکڑے ہیں کہ نہیں. ایک طرف ریاست ان کے خلاف کارروائی کی باتیں کر رہی ہے، دوسری طرف ان کے بھائی کو ایک خصوصی پروٹوکول دیا جا رہا ہے. وہ خصوصی پروٹوکول یہ ہے کہ اگر ملزم گرفتار ہی نہیں ہوا، اب تک شامل تفتیش ہی نہیں ہوا، اس سے دستاویزات برآمد کرنی ہے، ریکارڈ برآمد کرنا ہے، ان کے جو اثاثے ہیں ان کے حوالے سے معلومات لینی ہے، جو ان کے پاس ریکارڈ ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے پاس، اس کو ٹیلی کرنا ہے ان کی باتوں کے ساتھ. تو اس کے لیے جسمانی ریمانڈ چاہیے. اب بھائی لوگوں نے یہ کیا ہے کہ ایک درخواست دی ہے کہ جناب یہ ہمیں وہ آپ ان کو جوڈیشل کر دیں 14 دن کے لیے. اور نجف حمید صاحب جو ہیں انہوں نے بیل اپلیکیشن فائل کر دی ہے بعد از گرفتاری، اور اس پہ 20 مارچ کے لیے نوٹس بھی ہو گئے. بہرحال یہ گرفتاری جو ہے یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ سمجھتا ہوں میں اس کو. ٹھیک ہے انہوں نے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے وہ شاید اتنی جرت کا مظاہرہ نہیں کر سکے، لیکن آہستہ آہستہ میں نے کہا نا کہ آہستہ پتہ چلے گا، بیوروکریسی کو بھی جب پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ اب دوبارہ نہیں آنے والے اور یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں، تو پھر وہ ایکٹیو ہو جائے گی. اور جب ان کو یہ بتا دیا جائے گا کہ بھائی صاحب ہمارا ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ہے، جو سابقین ہیں ان کے اوپر، تو آپ اپنی قانون کے مطابق کارروائی کریں، رستہ بنائیں. تو یہ اب جو خواجہ آصف، جو میں کہتا ہوں کہ خواجہ آصف اپنے طور پہ اس میں اتنا دم ساتی نہیں ہے، جرت ہی نہیں ہے اس طرح کی بات کر سکیں کہ ان کو بلانے کو، جو لب و لہجہ تھا ان کا کہ انہوں نے معیشت تباہ کی، نواز شریف کو گھر بھیجا، ان کو یہ حق کس نے دیا تھا کہ ایسی حرکتیں کریں، یہ چیزیں انہوں نے کی ہے.
اپنے طور پہ نہیں کہہ سکتے. اور میں تو بڑی دیر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ باجوہ صاحب کا مجھے پتہ نہیں کب باری آنی ہے, فیض حمید کی باری آنی ہے, یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کام اسی طرف چل پڑا ہے. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.